علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک ہم سب کو پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میں نماز کے متعلق اور جماعت کے متعلق ایک دو باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ ہمارے اندر نماز باجماعت ادا کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی، ایک گاؤں کا رہنے والا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیں کہ میں اسے کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انسان، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نمازوں کو ادا کر، فرض زکوٰۃ کو ادا کر اور فرض روزے رکھا کر۔ اتنا سن کر اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے، نہ میں اس پر کچھ زیادہ کروں گا نہ کچھ کم کروں گا۔ یہ کہہ کر کے وہ حضور کی بارگاہ سے پلٹا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، لوگوں، اگر دنیا میں کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہے تو اس آدمی کو دیکھ لو کہ یہ جنتی آدمی ہے۔ حضرات گرامی، اس حدیث میں واضح طور پر یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کرنے والے کو جنتی قرار دیا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو جنت عطا فرمائے اور جہنم اور اس کے عذاب سے ہماری حفاظت عطا فرمائے، تو نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور ہمیں اور آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیں، آج نہ ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور نہ جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے بزرگان دین تھے وہ کس طریقے سے نماز اور جماعت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں، کئی صحابہ سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور کئی صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے، بلکہ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ یہ سید التابعین ہیں۔ بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ان کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ 40 یا 50 سال تک انہوں نے مسلسل تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ تکبیر اولیٰ کا مطلب کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ جیسے امام اللہ اکبر کہا امام نے، اور ویسی مقتدی نے بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہا، تو گویا کہ اس نے تکبیر اولیٰ کو پا لیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ امام کی قرأت شروع ہونے سے پہلے جو نماز میں شامل ہو گیا، گویا کہ اس نے تکبیر اولیٰ کو پا لیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے پہلی رکعت میں جس نے امام کو پا لیا، گویا کہ اس نے تکبیر تحریمہ کو پا لیا، تکبیر اولیٰ کو پا لیا۔ اور ایک قول یہ ہے جو آخری قول ہے کہ جس نے امام کو رکوع میں پا لیا تو اسے بھی گویا کہ تکبیر اولیٰ کا ثواب مل گیا۔ تو حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 یا 50 سال تک مسلسل تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بیوی بچے والے نہیں تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی کام اور کاروبار نہیں تھا، ان کی بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، اور پھر وہ تدریس بھی کرتے اور کاروبار بھی کرتے۔ ان تمام مصروفیات کے ساتھ ساتھ آپ نے 40 یا 50 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ بلکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ 20 سال میرا حال یہ رہا کہ مسجد میں مؤذن کے پہنچنے سے پہلے میں مسجد میں پہنچ کر اذان کا انتظار کیا کرتا تھا۔ 20 سال۔ اور وہ خود فرماتے ہیں 30 سال میرا حال یہ رہا ہے کہ میں نے کسی نمازی کی گردن نہیں دیکھی۔ غور کیجئے جملے پر، وہ فرماتے ہیں حضرت سعید ابن مسیب 30 سال، 20 سال تو مؤذن کے پہنچنے سے پہلے میں مسجد میں پہنچ جاتا تھا، اذان سے پہلے، اور 30 سال میرا حال یہ رہا ہے کہ میں نے کسی نمازی کی گردن کو نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ آدمی نمازی کی گردن کو اسی وقت دیکھے گا جب وہ دوسری صف میں ہوگا، دوسری صف میں ہوگا تو وہ نمازی کی گردن دیکھے گا۔ مطلب 30 سال حضرت سعید ابن مسیب نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی ہے۔
پہلی صف والا کسی کی گردن کو نہیں دیکھے گا، دوسری صف والا گردن کو دیکھے گا. تو خود فرماتے کہ 30 سال میں نے کسی نمازی کی گردن کو نہیں دیکھا، اور 20 سال میرا حال یہ رہا ہے کہ مؤذن کے پہنچنے سے پہلے میں مسجد میں پہنچا، اور 40 یا 50 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ اپنی نماز پڑھی ہے. کتنا وہ نماز اور جماعت کا اہتمام کرتے تھے. ان بزرگان دین سے ہمیں عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اور حدیث پاک پر اگر ہم عمل کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی کامیاب بنائے گا، قبر اور آخرت کو بھی کامیاب بنائے گا. حاصل کلام یہ ہے، اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، خوشنودی چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، کامیابی اور وقار چاہتے ہیں، تو نماز کا بھی اہتمام کریں، اور نماز کے ساتھ جماعت کا بھی اہتمام کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں سے مجھے، آپ کو، سب کو ضرور مالا مال فرمائے گا.